یہ جو تصوف ہے، یہ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ شریعت پر عمل کروانے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ وہ محنت، وہ طریقہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے جو محنت کی جاتی ہے، جس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے، باطن کے اندر سے رذائل کا ختم کرنا ہوتا ہے، اور خصائل حمیدہ کو اپنے اندر داخل کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان خصائل حمیدہ سے مزین کرنا ہوتا ہے، اس محنت کا نام تصوف ہے۔ اب جو شخص کہے کہ تصوف بدعت ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو حدیث جبریل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، مسافر بھی ایسا ہے کہ نہ تو بال بکھرے ہوئے ہیں، نہ کپڑے گرد آلود ہیں، اور بڑا صاف ستھرا مسافر ہے۔ ہاں جی، وہ آیا ہوگا نا مرسڈیز میں یا ایسی گاڑی میں کہ جو لمبا سفر کر کے آسمانوں سے آیا ہے، جہاز میں بیٹھ کے، اور صاف ستھرا ہے، یہ آسمانوں سے ہی آیا تھا۔ تو صاف ستھرا مسافر آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے قریب کر کے بیٹھ گیا۔ تو اب صحابہ کرام جو ہیں وہ غور سے سننے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے، کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، اور یہ سوال پوچھتا ہے کچھ، اور سوال پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، یہ سوال تھا نا جی کہ احسان کیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو سوال بھی کرتا تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، تو وہ کہتا تھا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کیسا سوال کرنے والا ہے کہ خود ہی کہتا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہاں، تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو تصدیق تو وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کو پہلے سے علم ہو کہ آپ نے صحیح فرمایا، تصدیق تو وہ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ کیسا مسافر ہے اور کیسا سوال کرتا ہے، کرنے والا ہے، سائل ہے کہ جو خود تصدیق کرتا ہے۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو ایسے عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تو نہ تصور کر سکے تو پھر یہ تو تصور کر ہی لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو باتیں فرمائی، پورا تصوف ان دو باتوں کے اندر ہے، یہی تصوف ہے۔ آپ نام اس کو جو بھی دے لیں، آپ کو تصوف کے نام سے اگر چڑ ہے تو آپ اسے احسان کہہ لیجئے، کوئی اور لفظ آپ تجویز کر دیجئے، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ اتباع شریعت و سنت پر کاربند ہونے والوں اور اس پر محنت کرنے والوں کو آپ بدعتی کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ ہاں، بدعت تو بدعت ہے، اور صوفیہ کے اندر بدعتیں بہت آئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو 73 فرقے ہیں، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، تو وہ 72 فرقوں میں سے میجورٹی، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بگڑے ہوئے صوفی ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے وہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیہ کے ہاں بدعات بہت زیادہ ہوئی ہیں اور اب بھی ہیں،
تو یہ بیچارے جو یہ کہتے ہیں کہ صوفی بدعتی ہوتے ہیں، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بیچارے سچ ہی کہتے ہیں کہ صوفیوں کے اندر یہ بگاڑ آیا نا۔ یہ الحمدللہ ہمارے نقش بندیت کے اندر اس بات کا زور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ بدعت سے دور رہو اور سنت کو لازم پکڑو۔ یہ بدعت پھاوڑا ہے جو انسان کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے، دین کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے بدعت سے دور رہو۔ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ تو ہمارے مشائخ تو یہ فرماتے ہیں کہ بدعت سے دور رہو، سنت کو لازم پکڑو۔ صوفی کی ترقی ہی سنت سے ہوتی ہے، یہاں تک فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکتوبات میں ایک تحریر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے علم ظاہر کی طرف متوجہ ہوا، تو میں نے علم ظاہر حاصل کیا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، اور چاروں مذاہب کو خوب میں نے پڑھا اور اس علم میں راسخ ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ دیکھوں یہ صوفی کیا کہتے ہیں۔ پھر میں نے صوفیہ کا طریقہ اختیار کیا، میں چاروں سلسلوں کے تمام اسباق میں نے کیے اور میں عروج تک پہنچا تصوف میں۔ اور پھر فرمایا کہ اتنی ساری محنت کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں اور 3 دعائیں کرتا ہوں، تو جو شخص ان 3 دعاؤں پہ آمین کہہ دے گا اللہ تعالیٰ شانہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اور کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ یا اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما اور مجھے پوری زندگی اتباع سنت پر قائم رکھ اور مجھے موت بھی سنت پہ عطا فرما۔ آپ بتائیے، فرماتے ہیں اتنی محنت کے بعد میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ 3 باتوں کی دعائیں کرتا ہوں اور جو اس پہ آمین کہے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اتنا اہتمام سنت کا تھا۔